بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو آغاز کرتے ہیں آج کے سیشن کا. اور تو آج کا ہمارا جو بیسکلی ٹاپک ہوگا جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکثر جو ہے ہماری یوتھ جو ہے وہ اس پرابلم سے جو ہے وہ دوچار ہے. وہ چیزوں کو ہم جو ہے وہ مینٹین نہیں کر پاتے. یعنی فار ایگزامپل خواہ وہ ہمارے ایموشنز ہوں یا ہماری جو ہے وہ فائنینشیل جو ہے وہ لائف ہو یا ہمارے ریلیشن شپ ہو. ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو ہے کچھ چیزوں کی وجہ سے ہماری جو ہے لائف ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول چل رہی ہے. تو سب سے پہلے دو ریزنز ہیں. ہم جو ہے دیکھیں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا میں واقعہ سنانا چاہوں گا. ایک صحابی حضور کے سامنے آئے تو وہ بہت زیادہ کمزور تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تمہارے اوپر اتنی جو ہے وہ کمزوری چاہیے ہوئی ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ مجھے جو ہے آخرت میں کوئی تکلیف نہ دینا اور جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ مجھے دنیا میں ہی ملے اور آخرت میں جو ہے مجھے کوئی بھی تکلیف نہ ہو. تو اس وجہ سے جو ہے وہ جتنی بھی آفتیں ہیں بلائیات ہیں وہ ابھی ہی دنیا میں جو ہے میرے اوپر آ رہی. تو حضور علیہ السلام نے ان کی اس بات پر فرمایا کیوں نہ تم یہ دعا کرتے اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر اور برکتیں دے اور آخرت میں بھی. اب جو ہماری یوتھ کی جو مین پرابلم ہے نا, ایک طرف یوتھ چل پڑی ہے وہ جسٹ جو ہے وہ دنیا کو فالو کر رہی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ دین کو بالکل کٹ آؤٹ کر لیا. اور جو دین کی طرف چل رہے ہیں وہ بعض اوقات جو ہے وہ دنیائی معاملات میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو دیکھیں ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے, وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے دینی اور دنیاوی معاملات جو ہے وہ دونوں ساتھ لے کر چلنے. جیسے فار ایگزامپل ہم اگر بات کریں تو حضور اللہ پاک نے جو فرمایا کہ ہم نے حضور کی زندگی کو جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ نمونہ جو ہے وہ بنایا. کس طرح؟ اگر ہم حضور کی لائف کا موازنہ کریں تو حضور نے دینی لحاظ میں جو ہے ہمیں تو بہت زیادہ رہنمائی کی, لیکن دنیائی لحاظ میں بھی حضور کی سنتیں وہ کس لیے ہیں تاکہ ہم اپنی ان سنتوں کو ان عادات کو جو ہے وہ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اپلائی کر کے اس میں بھی سکسیس حاصل کریں. حضور کا گھر والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا رویہ, کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ باہر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے شرافت سے لوگوں سے پیش آتے ہیں, لیکن اگر ہم ان کا گھر میں جا کر حال دیکھیں تو وہ گھر پہ کیا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے, یا تو وہ گھر پہ بد زبانی کریں گے, وہ ساری چیزیں. تو یہ چیز جو ہے نا کہ ایک کوٹ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر تمہیں کسی کا اخلاق چیک کرنا ہو نا, آزمانا ہو, تو تم اس کے گھر پر دیکھو اس کا گھر پر اخلاق کیسا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس کے غصے میں اس کا اخلاق کیسا ہے. ہمارے یہاں ہم بعض لوگ جو ہے ہم باہر جو ہے وہ بہت اچھے بنتے ہیں لیکن ہمارے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بہتر نہیں ہیں. اگر ہم حضور کی جو ہے حیات مبارکہ کو دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور جو ہے وہ ایون کے گھر کے کاموں میں جو ہے ہوم چورس جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ہاتھ بٹایا کرتے تھے. کبھی جو ہے وہ ام المومنین کی ہیلپ کر دیا کرتے اکثر, اور اپنے زیادہ تر کام خود کرتے تھے. بچوں کو پیار دینا. لیکن آج جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری یوتھ جو ہے اور جو ہماری جو جنریشن ہے, جو پیرنٹس جنریشن ہے, وہ اس چیز سے بہت دور ہے. ہم بعض اوقات اپنے جو ہے یا تو ہم لاڈ دینے کے معاملے میں تو ہم اپنے بچوں کو اتنا زیادہ لاڈ دے دیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ زندگی مضبوط نہیں بن پاتے ہیں. اور کچھ کو ہم نے دیکھا ہے وہ جب کریٹیزائز جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ کریٹیزائز کر لیتے ہیں کہ ان بچوں کے اندر جو ہے وہ ہمت ہی پیدا نہیں ہوتی کچھ نیا کرنے کی, کچھ انسپائرنگ سوچنے کی اور کچھ انسپائرنگ کرنے کی. تو سب سے پہلی چیز ہمیں جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں بھی جو ہے حضور کی جو ہے حیات مبارکہ کو جو ہے وہ اپنا نمونہ بنانا چاہیے. اور دوسری چیز دنیا کے پیچھے جو ہے ہمیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے اٹیچمنٹ نہیں رکھنی چاہیے. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ واقعہ آپ کو جو ہے وہ سنانا چاہوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کی جو ہے وہ بہت درگزر کرنے والے اور جو ہے نا بہت دنیا سے دور رہنے والے نبی تھے. ایون کہ انہوں نے اپنی لائف کے اندر شادی بھی نہیں کی تھی, کچھ روایت میں نے پڑھا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے پاس صرف ایک پیالہ تھا اور ایک کنگھی تھی. کنگھی سے وہ اپنے جو ہے وہ زلف مبارک اور داڑھی مبارک جو ہے وہ ٹھیک کرتے تھے, اور جو پیالہ تھا وہ یوز کرتے تھے وہ اپنے کھانے کے لیے, پینے کے لیے. تو ایک جگہ سے ان کو گزر ہوتا ہے تو وہ دیکھتے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنی داڑھی کو جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. تو ان کو خیال آتا ہے کہ داڑھی تو ہاتھوں سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, تو یہ کنگھی میں نے کیوں اپنے پاس اضافی رکھی ہوئی ہے. وہ اس کنگھی کو بھی لے کر اللہ کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کر دیتے ہیں. پھر کچھ وقت بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ہاتھ سے جو ہے وہ پانی پی رہا ہے. تو انہیں یہ خیال آتا ہے کہ یہ پیالہ میں نے اپنے پاس کیوں رکھا ہے, میں تو اپنے ہاتھ سے بھی تو کھا پی سکتا ہوں. تو وہ پیالہ بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جو ہے صدقہ کر لیتے ہیں. تو ایک بار ہوتا کہ ان کا گھر بھی نہیں تھا, وہ جو ہے کہیں بھی اللہ کی عبادت میں زیادہ مشغول رہتے تھے اور دور جاتے تھے. یہ جو ہے اولیاء کرام کی جو ہے وہ عادت ہے انبیاء کرام کی. اگر ہم حضور کی بھی آیات مبارکہ دیکھیں تو وہ لوگوں سے دور جا کر جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے, جیسے حضور غار حرا میں جایا کرتے. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ بستی سے تھوڑا دور جا کر عبادت کیا کرتے. ان کے پاس کوئی گھر بھی نہیں تھا رہنے کے لیے. تو ایک بار بارش ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا جنگل سے. وہ دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی ہے, وہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے جو ان کا جاڑ نما گھر ہوتا ہے جو بھی ہے, تو وہ اپنے بچوں کو لے کر اس گھر کے اندر جاتی ہے بارش سے بچنے کے لیے. تو جسٹ دل میں یہ خیال آتا ہے, اے عیسیٰ تیرے لومڑی کے پاس گھر ہے, تیرے پاس تو یہ گھر بھی نہیں. صرف دل میں یہ خیال, انبیاء کرام نے کبھی بھی جو ہے اللہ سے گلا نہیں کیا, لیکن صرف یہ خیال دل میں آتا ہے کہ اے عیسیٰ تجھ سے تو لومڑی بہتر ہے, اس کے پاس تو مطلب گھر ہے, تیرے پاس تو گھر بھی نہیں ہے, اب تو بارش سے کہاں چھپے گا. اسی وقت جو ہے وہ غیب کے پردے کھلتے ہیں اور آواز آتی ہے غیب سے, اے عیسیٰ, اور جو ہے آواز آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنت کے جو ہے محلات جو ہے وہ سامنے دکھا دیے جاتے ہیں, اور آواز آتی ہے کہ اے عیسیٰ تو نے کیا سمجھا تھا, کیا گھر ہمیں تجھ سے زیادہ عزیز ہیں, تو بتا تجھے کتنے گھر چاہیے. لیکن ہمیں تیرا یہ جو رویہ تھا دنیا کو ترک کرنے والا, ہمیں تیرا یہ رویہ پسند ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, قربان جاؤں انبیاء کرام کی ذات مبارکہ پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے سے کیا رپلائی دیتے کہ اے میرے رب, اگر تو مجھ سے اس حال میں راضی تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں. تو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو ترک کیا, لیکن یہ جسٹ جو ہے سمجھانے کے لیے کہ ہمیں دنیاوی زندگی کے پیچھے بھی اتنا نہیں بھاگنا چاہیے, لیکن اتنا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں, اور جو ہے وہ ساری چیزیں, وہ تو انبیاء کرام کی شان جو ہے اور ذات جو ہے وہ وراء الورا ہے. ہم ان کے جو ہے نا پاؤں میں لگنے والی خاک کے ذریعے کے برابر بھی نہیں. اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ کچھ لوگ جن کے جو زیادہ تر جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ دولت کے آنے کو جو ہے برا سمجھتے ہیں, لیکن دولت بری بھی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے حیات مبارکہ, تو ان کے پاس بھی دولت تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیات مبارکہ, تو ان کے پاس بھی دولت تھی. تو دولت کا استعمال کہاں ہو رہا ہے وہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اپنی دولت کہاں لگا رہے ہیں. دولت آنا بری بھی نہیں ہے, دولت کا استعمال کہاں ہو رہا ہے وہ چیز دیکھنی چاہیے ہمیں. اور دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو آپ اچھا پہنیں, اچھا گھر خریدیں, آپ اپنا صدقہ زکوٰۃ وقت پر دے رہے ہیں, تو دولت آپ کے لیے بہترین ہے. اور دولت جو ہے وہ آپ کے لیے ہزاروں مواقع فراہم کرتی ہے کہ آپ جو ہے نیکی کمائیں. آپ کسی غریب کی شادی کروا سکتے ہیں, آپ کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو ایک کلچر سا بن گیا کہ ہم جو ہے نا, ہم نے لوگوں کو عادت ڈال دی ہے بھیک دینے کی. ہم پیسے دے دیں, ٹھیک ہے یار وہ تم اپنا خرچہ دیکھ لو, وہ خرچہ نکال لو. لیکن اگر ہم دیکھیں, اگر وہ اس کو ایک وقت جو ہے وہ روٹی کھلانے سے بہتر اگر ہم اس کو کوئی ایک اسکل سکھا دیں, ٹھیک ہے, اگر ہم اس کی ایک ایسی ہیلپ کر لیں کہ وہ اس کے لیے ایک روزگار کا جو ہے وہ ذریعہ بنا دیں, تو وہ بہت بہتر ہے ایک وقت کی روٹی کھلانے سے. یہ میرا ناقص تجربہ کہتا ہے. تو ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں ہمیشہ جو ہے دنیا اور دین کا جو ہے وہ تسلسل جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اپنے ایموشنز کو, ایموشنلی ریلیشن شپ سب کو اگر ہم ایک لیول پر لے کر چلیں نا تو ہم کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ. باقی انسان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں, لیکن اگر انسان کا توکل اللہ اور اس کی ذات پر ہے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.